الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکرم و محترم ناظرین کرام، ہم آپ کو اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مہمان مفتی محمد فرمان نوری شاذلی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ سوال و جواب پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ سوالات کریں گے، مفتی صاحب اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ مفتی صاحب، یوٹیوب چینل پہ کمنٹ سیشن میں ایک سوال آیا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، اس حوالے سے مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا کفارہ کس صورت میں لازم ہوتا ہے، پہلے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ روزے کا کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ جب جان بوجھ کر کوئی شخص روزے کو توڑ دے۔ اب جب روزے کو توڑے گا تو روزہ توڑنا گناہ ہے، روزے کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ توبہ کرے، توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ روزہ نہ توڑنے کی نیت کرے اور ارادہ کرے۔ اب رہا سوال روزے کا کفارہ کیا ہے۔ جی، تو روزے کا کفارہ جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ 3 طریقے کا ہے۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے غلام آزاد کرنا، لیکن اب کیونکہ غلامی کا تو دور ہے نہیں، تو لہٰذا غلام آزاد کرنے کی استطاعت کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر جب غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہو، دوسرا طریقہ روزے کے کفارے کی ادائیگی کا جو ہے وہ ہے 60 دن کے مسلسل لگاتار روزے رکھنا۔ اللہ۔ اب 60 دن کے مسلسل لگاتار روزے رکھنے کی بھی اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب ان دونوں میں بھی ذرا قدر تفصیل ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا، اب اس میں مرد اور خواتین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد حضرات کے لیے تو لازم ہے کہ وہ مسلسل 60 دن کے روزے رکھیں لگاتار، اگر بیچ میں ایک بھی کوئی چھوٹ گیا تو اب دوبارہ سے 60 کی گنتی پوری کریں گے وہ، ٹھیک۔ یعنی اگر جو ہے وہ 59 بھی ہوئے اور ایک پھر چھوڑ دیا، وقفہ کر دیا، ناغہ کر دیا، تو اب آئندہ جو رکھیں گے وہ ایک نہیں رکھیں گے بلکہ پورے 60 کی گنتی کریں گے، دوبارہ گنتی شروع جی ہاں، کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جناب والا صرف 60 دن کے روزے نہیں ہیں، یہ تو کفارے کے روزے ہیں۔ وہ جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس کی قضا میں پلس 61 روزے ہو جائیں، اس کی قضا بھی کرنی پڑے جی گی؟ بالکل کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہاں پر 60 روزے اور یہ اس کی قضا جو ہم کریں گے 61 روزے جو ہو جائیں گے، تو اس میں آپس میں اگر گیپ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھ لیے، اب جو ہے 61واں روزہ جو رکھنا ہے وہ آپ بھلے 3-4 دن بعد رکھ لیں یا اگلے مہینے بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وقفہ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں، ناغہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مرد حضرات کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن خواتین کے لیے جو ہے اس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے میں، تو خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں اس میں جو ہے شریعت نے ان کو رخصت دی ہے، یعنی اگر 15 روزے ہو گئے ہیں اور ان کے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے ہیں تو اب وہ جو دن چھوٹیں گے تو ان کو اب دوبارہ سے گنتی شروع نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ان کا جو ناغہ ہوا ہے وہ شریعت نے معاف فرمایا ہے، معاف کیا ہے، ان کو جو ہے دوبارہ سے گنتی شروع نہیں کرنی پڑے گی۔ 15 دن کے بعد اگر وقفہ ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر اب جب 3 دن بعد یا 7 دن بعد یا 10 دن بعد اب دوبارہ سے جب روزے رکھیں گے تو وہ 16واں روزہ ہوگا، ان کا پہلا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اب اس میں بھی ذرا تفصیل ہے تھوڑی سی۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک وقت کا نہیں، 2 وقت کا۔ اگر 60 مسکین نہیں مل پا رہے ہیں تو پھر کوئی ایک ہی مسکین آپ لے لیجئے اور اسے 60 دن تک مسلسل 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ اگر 2 وقت کا کھانا کھلانے میں دقت ہے تو اسے جو ہے وہ پیسے دے دیجئے، تو یوں روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو، ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، اور آپ لوگوں نے سنا ترتیب بار روزے کا کفارہ کیا کیا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کی بھی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے تراویح کے متعلق ہے کہ گھر میں جو موجود خواتین ہوتی ہیں، تراویح ان پر بھی سنت موقدہ ہے، ان کے لیے بھی پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اب جو غیر حفاظ خواتین ہوتی ہیں تو وہ تراویح کس طرح ادا کریں؟ وہ تو غیر حافظ ہیں، اب وہ کون کون سی صورتیں پڑھیں؟ جی دیکھیں، خواتین پر بھی سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا۔ اب خواتین میں اکثریت غیر حفاظ ہی ہوتی ہیں، حافظ نہیں ہوتی، تو اب وہ جو گھر میں سنت تراویح ادا کریں گی تو اس کا طریقہ اسی عام نمازوں کی طرح ہوگا، یعنی کوئی بھی صورت وہ
پڑھتی چلی جائیں. ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں. اس طرح سے بآسانی جو ہے وہ سنت تراویح ادا کر سکتی ہیں. ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا. مفتی صاحب میرا تیسرا سوال آپ سے روزے کے متعلق ہے کہ روزے کی حالت میں عموماً جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ آفس جاتے ہیں اور آفس سے شام کے ٹائم واپس آتے ہیں تو ٹریفک وغیرہ کا جو دھواں ہوتا ہے اور جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے یا مٹی اڑتی ہے یا جو ہے سگریٹ کا دھواں وغیرہ ہو گیا وہ ناک کے ذریعے جو ہے اگر حلق تک چلا جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، ٹریفک کی آمد و رفت کی وجہ سے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں منہ یا ناک دونوں ہی اگر ہم دے لیں، منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے حلق میں اترا یا کہیں گیا وہاں پر گرد و غبار بہت تھی یا اچانک مٹی بہت اڑی اور اس کا جو گرد و غبار ہے وہ منہ یا ناک کے ذریعے سے حلق میں اترا تو اب اس میں جو ہے یہ اگر ارادتاً نہیں ہے جی، یعنی یہ وہاں تھا اور خود سے یہ دھواں جو ہے منہ یا ناک کے ذریعے سے حلق میں اتر گیا تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اس دھوئیں کو روکنا ناممکن کی حد تک ہو جاتا ہے. صحیح. لہٰذا شریعت نے یہاں رخصت دی ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر وہ دھواں حلق میں اترا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ارادتاً اگر دھواں منہ یا ناک کے ذریعے سے حلق میں اتاریں گے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ گھروں میں اگربتی جلتی ہے جی یا لوبان کا دھواں ہے، اب اس اگربتی کو سونگھا تو اب یہ سونگھنا ارادتاً ہوا جی، اور ظاہر سی بات ہے جب اگربتی جل رہی ہے تو اس کا دھواں بھی نکل رہا ہے، لوبان جل رہا ہے، خوشبو کے لیے جلایا جاتا ہے، اس کا بھی دھواں ہوتا ہے جی. تو اگر دھواں ارادتاً جان بوجھ کر اندر لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر غیر ارادی طور پر دھواں اندر آیا ہے حلق سے نیچے اترا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے جواب ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مزید ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. کمنٹ سیشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیشن میں ضرور کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.